راضی، میری اور تمہاری پھپھو کی دیرینہ خواہش ہے کہ تمہارا رشتہ رمشا سے ہو جائے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بات پکی کر دوں۔ بانو بیگم کی بات پہ راضی نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے، مگر راضی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ مگر کیا واقعی تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے یا تم نے کراچی میں شادی کر لی ہے؟ بانو بیگم کی بات پہ راضی ہلکا سا مسکرایا۔ فرض کریں کہ ایسا کچھ ہو تو آپ کیا کریں گی؟ کیا مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیں گی؟ راضی نے ماں کا امتحان لینا چاہا۔ تم تو میرے بیٹے ہو اور ساری زندگی میرے بیٹے ہی رہو گے، مگر میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں مانوں گی، اور نہ ہی تم اسے لے کر اس گھر میں آؤ گے۔ اس گھر میں وہی لڑکی آئے گی جو میری پسند کی ہوگی۔ بانو بیگم کا رد عمل راضی کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اماں، آپ کب سے روایتی ساز بن گئی ہیں؟ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، ہر بندے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ راضی نے بحث کی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر تمہاری شادی یا تو رمشا سے ہوگی یا میں اپنی پسند کی کوئی اور لڑکی لاؤں گی۔ نہ کوئی حسب نہ نسب، کیا پتہ کس کو اٹھا لاؤ۔ بانو بیگم غصے سے کہتی لاؤنج سے باہر جانے لگی تو اندر داخل ہوتی ہانیہ سے ٹکرائیں۔ ایک تو تمہاری جان کو چین نہیں ہے، کتنی بار کہا ہے کہ کمرے میں رہا کرو، مگر نہیں، پورے گھر میں بدروحوں کی طرح گھومتی رہتی ہو۔ بانو بیگم غصے سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ہانیہ ڈری سہمی انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ چلی گئی ہیں۔ راضی کی آواز پہ ہانی پلٹی۔ آپ، میرا مطلب ہے تم صبح چلے جاؤ گے؟ ہانیہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً پوچھا۔ ہاں، مگر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ تمہارے بغیر تو میرے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ راضی نے ہانیہ کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ہانی کے پوچھنے پہ راضی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب تمہیں خود سمجھ آ جائے گا، مجھے سمجھانا یا تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا، تھوڑا سا انتظار کر لو، راضی نے کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے کچھ گڑبڑ ہے؟ ہانی نے راضی کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیا اس دنیا میں کوئی بھی میرا نہیں؟ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے، کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ ہاں تو برخوردار، میں نے سنا ہے کہ آپ کا وہ اچھا لڑکا، آپ کی لغت کے عین مطابق آپ کا وہ آوارہ دوست جس سے کوئی بھی راضی نہیں، راضی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یوسف صاحب کے سوال پہ بدر نے انتہائی خون خوار نظروں سے نور کی طرف دیکھا، جو اب مزے سے بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی۔ ابا، پہلی بات تو یہ کہ وہ آوارہ نہیں ہے، بدر نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جس پہ نور ہنسنے لگی۔ چچا جان، وہ آوارہ نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتا پھرتا، یعنی وہ سیاح ہوا۔ کالے والا مت سمجھنا، میں سیاحت والا بول رہی ہوں، نور نے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ اس کی باتوں کو چھوڑیں اور میری بات غور سے سنیں۔ وہ آوارہ بالکل نہیں ہے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ بدر نے پھر کہنا شروع کیا، وہ اتنا اچھا لڑکا ہے کہ ہر برا کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ نور پھر بیچ میں بول پڑی، ابا آپ اسے چپ کروائیں نا۔ بدر نے چڑ کے باپ کی طرف دیکھا، تم اسے چھوڑو اور اپنی بات جاری رکھو۔ یوسف صاحب نے نور کو کچھ کہنے کے بجائے بدر کو ڈانٹا۔ تیسرا وہ، بدر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بیچ میں پھر نور بول پڑی، تیسرا وہ شادی شدہ ہے اور بدر کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو مارنا چاہتا ہے۔ نور نے کہتے ہوئے اپنا سینڈوچ ختم کیا۔ کیا؟ نور کی بات پہ بے ساختہ یوسف صاحب اور فائزہ بیگم کی چیخ نکلی۔ البتہ بدر ہکا بکا نور کو دیکھ رہا تھا۔ بدر، تمہیں میرے سر کی قسم جھوٹ مت بولنا، کیا نور ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فائزہ بیگم نے بدر کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تمام مائیں ایک جیسے ڈائلاگ کیسے بول لیتی ہیں؟ ابھی تک ان کے سلیبس میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی، جبکہ پورے ملک میں تبدیلی آ کے گزر بھی گئی؟ بدر نے چڑھتے ہوئے فائزہ بیگم کو پیچھے کیا۔ برخوردار، بات کو زیادہ گھمانے پھرانے کی، جو کچھ نور کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہمیں صرف یہ بتاؤ۔
یوسف صاحب کے سوال پہ بدر نے کھا جانے والی نظروں سے نور کی طرف دیکھا۔ نور کی بچی، تجھے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا تو یاد رکھے گی کہ کس طرح کسی کی چوری چھپے باتیں سنتے ہیں۔ بدر نے دل میں اسے کوسا۔ ابا، نور کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ راضی شادی شدہ ہے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے۔ بدر کی بات پہ نور نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ لوگ محبت میں دوسروں کا قتل بھی کر دیتے ہیں چچا جان، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ نور نے مزید مسالہ چھڑکا۔ نور، ہم بعد میں آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آخر کار ہم بہترین دوست اور کزن ہیں۔ بدر نے دان چباتے ہوئے نور کی طرف دیکھا۔ تم کیا بات کرو گے؟ میں آج ایک بات صاف کیے دیتا ہوں، تمہاری شادی صرف اور صرف نور کے ساتھ ہوگی۔ یوسف صاحب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا۔ جو حکم ابا جی۔ بدر نے ہار مانتے ہوئے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی راضی کی طرح اپنی بیگم کو ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ بدر نے پرسوچ انداز میں نور کو دیکھا جو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اور یہ بات حیران کن تھی۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ نور، آج تو کھیر کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ بدر نامی مخلوق گھر پہ موجود نہیں ہے۔ نور نے خود کلامی کرتے کھیر کی پلیٹ اٹھائی، مگر مڑتے ہی ایک دل خراش چیخ نے اس کا استقبال کیا۔ نور کی بچی، ڈرا کے رکھ دیا تم نے! تم لائٹ بند کر کے یہاں کیا کر رہی تھی؟ بدر نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ بچی کہاں ہے؟ سب ضائع ہو گئی ہے۔ نور نے زمین پہ گری پلیٹ کو گھورتے ہوئے افسوس سے کہا۔ نور بی بی، مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ تم صرف نام کی نور ہو، مگر اپنی طرف سے سولر بنی پھرتی ہو کہ لائٹ نہ بھی ہو تو روشنی ہوگی۔ بدر نے سر جھٹکتے فریج کا ڈور کھولا۔ اگر تمہارا نام جگنو رکھ دیا جائے تو کیا تم روشنی دو گے؟ نہیں نا؟ تو پھر نور رکھنے سے کیسے روشنی ہو سکتی ہے؟ نور نے طنز کا جواب طنز سے دیتے بدر کی پشت کو گھورا۔ تم سے بحث کرنے والا گدھا ہے، بدر نے ڈرنک نکالتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس بار بجٹ گدھا پیش کرے گا؟ مگر کیوں؟ نور نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے دورے صرف میرے سامنے ہی کیوں پڑتے ہیں؟ بدر نے شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بوتل منہ کو لگائی۔ دورے؟ نور نے پریشانی سے دہرایا۔ ہاں دورے، غلط الفاظ سننے اور سمجھنے کے۔ بدر نے منہ صاف کرتے ہوئے بوتل شیلف پہ رکھی۔ مجھے کوئی دورے نہیں پڑتے، سمجھے؟ نور نے تلخی سے جواب دیا۔ اچھا، اگر دورے نہیں پڑتے تو تمہیں مجھ سے شرم آتی ہوگی، تبھی تو تمہارے الفاظ میرے سامنے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ بدر نے نور کو سر سے پاؤں تک دیکھتے آئی برو اچکائی۔ پہلی بات تو یہ کہ شرم کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بالکل ویسے ہی جیسا تمہارا غیرت کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں۔ سارا دن چچا جان سے ذلیل ہوتے ہو، مگر مجال ہے جو محسوس کرو۔ دوسرا، تم نے یہ کون سی کولڈ ڈرنک پی ہے جو یوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ نور نے شیلف پہ پڑی ڈرنک کی بوتل اٹھائی۔ ڈرنک؟ اب اسے بدر کی بدقسمتی ہی کہیے کہ اندر آتے یوسف صاحب نے یہ الفاظ سن لیے۔ دیکھ لیا اپنے لاڈلے کے کرتوت، یہ اس راضی کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے، ورنہ اس خاندان میں آج تک کسی نے سگریٹ نہیں پیا۔ یوسف صاحب نے پیچھے سے آتی فائزہ بیگم سے کہا۔ اف، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بدر نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ڈرنک کی بوتل پکڑی۔ میرے خیال سے چچا جان کو بھی تم سے شرم آتی ہے جو ڈرنک کا مطلب نہیں سمجھ سکے، نور نے قدرے سرگوشی نما آواز میں کہتے باہر کا رخ کیا۔ نور، سچ سچ بتاؤ، بدر کیا کر رہا تھا؟ فائزہ بیگم نے فوراً کچن سے باہر آتی نور سے پوچھا۔ پتہ نہیں چچی، میں تو ابھی آئی تھی۔ وہ پہلے سے کھڑا زمین پہ گری کھیر کو گھور رہا تھا۔ نور نے کندھے اچکائے۔ نور کی بچی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ یہ کھیر تم سے گری ہے، مجھ سے نہیں، بدر نے غصیلی آواز میں کہا۔ بکواس مت کرو، اور یہ کیا پی رہے ہو؟ یوسف صاحب نے بدر کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ ابا، یہ سافٹ ڈرنک ہے، کوک ہے، خود ہی پی کے شک دور کر لیں، بدر نے یوسف صاحب کے آگے بوتل رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں اچھے سے دیکھوں گا، نور کے قریب سے گزرتے ہوئے بدر نے وارننگ دی۔ تم مجھے بری طرح دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نور کے جواب پہ بدر جاتے جاتے پلٹا، مگر پیچھے یوسف صاحب کو دیکھ کے خاموش ہو گیا۔
برخوردار، آج کے بعد تم مجھے بکواس کرتے گھر میں نظر نہ آؤ، ورنہ فٹ پاتھ پہ سونے کی پریکٹس کر لو، کام آئے گی۔ یوسف صاحب کی بات پہ نور مسکرا دی۔ میرے خیال سے تو پریکٹس کر ہی لو، آگے تمہاری مرضی ہے۔ نور چڑھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی پلیز ہانی کو مت لے جائیں نا، میرا اس کے ساتھ دل لگ گیا ہے۔ گڑیا نے راضی کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا نہیں لے جاتا، مگر پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ راضی نے گڑیا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مگر وہ بہت اچھی ہے، گڑیا نے نیچے جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ گڑیا، پڑھ پڑھ کے تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ وہ صرف اچھی نہیں مگر پیاری بھی ہے۔ مگر کیا اچھے اور پیارے لوگ کبھی مرتے نہیں؟ راضی کے سوال پہ گڑیا خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ناجو بابا سے جھوٹ بول دیں کہ وہ مر گئی ہے؟ گڑیا کے سوال پہ راضی نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ احمق لڑکی، خود تو مرو گی، مجھے بھی بے موت مارو گی۔ یہ باتیں یوں کھلے عام نہیں کرتے، راضی نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کی بیوی ہے اور مجھے بھابھی کے روپ میں قبول بھی ہے۔ میں امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ گڑیا کی بات پہ راضی نے پوری چھت پہ نظر دوڑائی، جہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ گڑیا، تمہیں ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے سوچا تمہاری مدد لی جائے، مگر تم مجھے مایوس کر رہی ہو۔ وہ شادی نہیں ہے، بس ایک ڈرامہ ہے، راضی نے محبت سے سمجھایا۔ مگر کسی کی جان لینا ڈرامہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی بیوی کی۔ گڑیا کی بات پہ راضی ہلکا سا مسکرایا۔ نہ میں نے کبھی اسے بیوی کہا اور نہ اسے سمجھنے دیا، اس لیے بے فکر رہو، مجھے صرف اپنی فیملی عزیز ہے۔ راضی نے آخری جملہ قدرے نرم لہجے میں ادا کیا تھا۔ بھائی مجھے وہ پسند ہے، آپ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالو۔ گڑیا بضد ہوئی۔ گڑیا، تم ناجو بابا کو نہیں جانتی، وہ میرے ساتھ ساتھ تم لوگوں کی بھی جان لے لیں گے۔ میں کیوں کسی غیر کے لیے اپنوں کو خطرے میں ڈالوں؟ راضی نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ مگر بھائی، کوئی اگر مگر نہیں، تم میری مدد کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ… ابھی راضی نے اتنا ہی کہا تھا کہ گھر میں اچانک شور مچ گیا۔ یہ کیسا شور ہے؟ راضی نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رمشا آپی یا شہناز پھپھو کا کوئی نیا تماشا ہوگا، گڑیا نے راضی کی پیروی کرتے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ راضی نے دوسری منزل سے اترتے ہوئے رمشا سے پوچھا، جو حواس باختہ سی اوپر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو تمہارے گھر آئی تھی، وہ… رمشا کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہانی؟ راضی اور گڑیا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، اسے کچھ ہو گیا ہے، میرا مطلب… رمشا بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ راضی اسے سائیڈ پہ کرتا دو سیڑھیاں پھلانگتا نیچے پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ بانو بیگم اپنی گود میں ہانی کا سر رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ راضی کے پوچھنے پہ اسے دیکھنے لگی۔ راضی، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا۔ بانو بیگم نے فوراً اپنی صفائی دی۔ امی میں پوچھ رہا ہوں اسے کیا ہوا ہے؟ راضی نے ہانی کو چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، جبکہ ہانی کا رنگ پیلا اور جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ… میں نے اسے کہا تھا کہ… بانو بیگم نے کہنا شروع کیا۔ بھائی چھوڑیں فضول باتیں، ایمبولینس کو کال کریں، گڑیا نے ماں کو بچاتے مشورہ دیا، جس پہ راضی نے فوراً اپنا فون تلاش کیا۔ ناجو بابا، ایک بہت اچھی خبر ہے، شانی نے مسکراتے ہوئے ناجو بابا کو اطلاع دی، جو اپنے گھوڑے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے لیے فی الحال ایک ہی خبر اچھی ہو سکتی ہے، ناجو بابا نے گھوڑے کو پیار کرتے نخوت سے جواب دیا۔ بس پھر سمجھ لیں کہ وہ اچھی خبر آپ کو ملنے والی ہے۔ شانی کے جواب پہ ناجو بابا نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ناجو بابا کے سوال پہ شانی مسکراتا ہوا اپنا موبائل نکالنے لگا۔ آپ میرے دوست پہ خواہ مخواہ شک کر رہے تھے، دیکھ لیں اس نے اپنا کام کتنے نیچرل انداز میں کیا ہے۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، شانی نے کہتے ہوئے موبائل اسکرین ناجو بابا کی طرف کی، جس پہ ہانی ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اسے کیا ہوا؟ ناجو بابا کے چہرے سے مسکراہٹ کے ساتھ فکر مندی کے آثار بھی واضح تھے۔ بابا آپ بھی کمال کرتے ہیں، اب اس کے لیے پریشان ہونے یا رونے مت بیٹھ جانا، شانی نے منہ بناتے ہوئے موبائل پیچھے کیا۔ الو کے پٹھے میں پوچھ رہا ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے، ناجو بابا نے اب کی بار قدرے غصے سے پوچھا۔
آپ کی لاڈلی کو زبردست الیکٹرک کرنٹ لگا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن انتہائی آہستہ چل رہی ہے۔ امید ہے چند گھنٹوں تک کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ مجھے ابھی اس بندے نے یہ اطلاع دی ہے جسے میں نے آپ کے کہنے پہ راضی کی نگرانی کرنے کو کہا تھا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ راضی آپ کا وفادار ہے۔ شانی نے کہتے ہوئے موبائل واپس جیب میں رکھا۔ مجھے پل پل کی رپورٹ چاہیے، ناجو بابا کہتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف چل دیے۔ چلو اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ کل تک اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے تھے، اب کیسے منہ لٹکا لیا؟ شانی، یہ بڑے لوگ کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ ان کے دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے۔ شانی خود کلامی کرتا گھوڑے کی طرف پلٹ گیا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، بدر نے راضی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا خاک ٹھیک ہوگا، اس کی حالت تو بگڑتی جا رہی ہے۔ راضی نے غصے سے بدر کا ہاتھ جھٹکا۔ ویسے اگر آپ کو برا نہ لگے تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ یہ سب قدرتی ہے یا… بدر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ راضی نے غصے سے بدر کا کالر دبوچ لیا۔ تجھے لگتا ہے کہ وہ اندر لیٹی ایکٹنگ کر رہی ہے یا میں نے منت مان لی ہے ہاسپٹل میں یوں خوار ہونے کی؟ راضی کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اگر یہ سب تیرا کیا دھرا نہیں ہے تو پھر کس طرح اس کو کرنٹ لگ گیا، وہ بھی اتنا ہیوی؟ بدر نے اپنا کالر چھڑوائے بغیر پوچھا۔ تیری وجہ سے، تیری اس کالی زبان کی وجہ سے جس سے تو نے مجھے وہ بےہودہ مشہور کر دیا۔ راضی نے کالر چھوڑتے انگلی بدر کے سینے پہ رکھی۔ جی بہتر، بس گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی محبوبہ بچ جائے یا مر جائے، دونوں صورتوں میں میری مشہوری کر دیجئے گا، اور میں تو اپنے باپ کے بقول کسی کام کا نہیں ہوں۔ چلو کسی درگاہ پہ ہی بیٹھ جاؤں گا، میری روزی روٹی چل نکلے گی۔ بدر نے تنزن جواب دیتے راضی کا ہاتھ پیچھے کیا۔ دفع ہو جا، میں فی الحال تیرے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ راضی نے پریشانی سے کوریڈور کی طرف دیکھا۔ اب کہاں چل دیا؟ 2 منٹ کہیں بیٹھ جا۔ بدر نے راضی کی حالت کے پیش نظر اسے آواز لگائی۔ اسے دیکھنے جا رہا ہوں جو خواہ مخواہ میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اچھی بھلی کراچی میں سکون کی زندگی گزر رہی تھی، ناجو بابا نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا۔ راضی نے چلتے چلتے دیوار پہ زور سے مکہ مارا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تو اس خبر سے بہت خوش ہوگا کہ تیرا کام بن گیا، تجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، مگر یہاں تو معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ بدر نے راضی کے ہم قدم ہوتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یار میں اسے مارنا چاہتا ہوں مگر ایسے نہیں۔ راضی نے مڑ کے انتہائی آہستہ آواز میں بدر سے کہا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ تو اسے مارنا ہی نہیں چاہتا، ورنہ یہ سب سے مناسب وقت ہے۔ میری مان، جا کے اس کی آکسیجن بھی اتار دے اور جو ڈرپس لگی ہوئی ہیں وہ بھی سب اتار دے، ایک دم نیچرل موت، کام ختم۔ بدر کے مشورے پہ راضی نے بے بسی سے سر جھٹکا اور دوبارہ مڑ گیا۔ یار تو اس کی حالت دیکھ، راضی نے ویٹنگ روم میں پہنچتے ہوئے دکھ سے کہا۔ میں کیوں دیکھوں، مجھے دیکھنے کو اور بہت کچھ ہے، بدر کہتا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تبھی کاؤنٹر سے راضی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی۔ کمینے انسان، راضی نے بدر کی نظروں کا تعاقب کرتے جھاڑا۔ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں راضی سے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور ہانی کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چل میاں بدر، اب آرام سے ارد گرد کے نظارے کر۔ بدر ٹیک لگاتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی آپ بے وجہ اداس اور غمگین ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ زندگی تو نام ہی انہونی چیزوں کا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جیسا سوچتے ہیں اس سے الٹ ہو جاتا ہے، مگر ہم جینا تو نہیں چھوڑ دیتے نا۔ ہانی نے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لہٰذا مجھے اپنے لیے جینا چاہیے۔ ایک آنسو آنکھ سے راستہ بناتا تکیے میں جذب ہو گیا۔ راضی کتنا خوش قسمت ہے، اس کے پاس ایک محبت کرنے والی فیملی ہے، ایک ماں جو ہر وقت اس کے صدقے واری جاتی ہیں، ایک بہن جو اس سے اپنے ناز نخرے اٹھواتی ہے۔ اگر میری بھی فیملی ہوتی تو میں آج یوں ہسپتال کے بستر پہ تنہا نہ پڑی ہوتی۔
ہانی نے ہاتھ اٹھا کے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر تکلیف سے محض کراہ کے رہ گئی۔ کیا چاہیے؟ راضی جو بھی ابھی روم میں داخل ہوا تھا ہانی کی آواز پہ اس کے قریب آتے پوچھنے لگا۔ پانی پینا ہے؟ راضی کے اس قدر محبت بھرے لہجے پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ تمہیں کرنٹ کیسے لگا؟ ہانی کے قریب بیٹھتے ہوئے راضی نے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ پکڑا۔ وہ رمشا آپی نے کہا تھا کہ تار بورڈ میں لگا دو۔ میں جیسے ہی لگانے لگی تو ہانی نے رک رک کے بتانا شروع کیا تو راضی کے تاثرات سرد پڑنے لگے۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ کون بے وقوف مین بورڈ میں ایسے تار ڈالتا ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے۔ راضی نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے اس کا ہاتھ بستر پہ رکھا۔ ویسے مجھے تم سے کبھی بھی عقل مندی کی امید تو نہیں رہی، مگر پھر بھی اسے استعمال کر لیا کرو، اچھی چیز ہے۔ راضی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ہانی کے سر کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ مجھ میں عقل کب تھی؟ اگر ہوتی تو۔ ہانی نے پرشکوہ نگاہ سے راضی کی طرف دیکھا جو خود بھی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ تو تم مجھ سے شادی نہ کرتی۔ کافی مزاحیہ گفتگو کرنے لگی ہو۔ کرنٹ لگنے سے تمہارا جو تھوڑا بہت دماغ کام کر رہا تھا وہ بھی اب جواب دے گیا ہے۔ راضی نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر تم سب کو بتا دو کہ میں تمہاری کون ہوں تو کم از کم میری زندگی آسان ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانی نے گلا کیا۔ شش! راضی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے فوراً اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھی۔ بھول کے بھی ایسا مت سوچنا، میں تمہاری زندگی آسان کرتے کرتے اپنی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ راضی کہہ کے پیچھے ہٹا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانی کو راضی کا یوں اس کے قریب بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بے فکر رہو، اتنی خوشی نہیں ملی کہ مٹھائی بانٹتا پھروں۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں کہ کب تک تمہیں ڈسچارج کر رہے ہیں۔ راضی کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گیا، اوپر سے مجھے اپناتا بھی نہیں۔ ہانی نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ بدر کہاں جا رہے ہو؟ نور کی آواز پہ بدر رکا مگر پلٹا نہیں۔ سنو، صبح سے کیبل نہیں آ رہی، ذرا چیک کر دو۔ نور نے گھوم کے بدر کے آگے آتے ہوئے کہا۔ کمبل نہیں آ رہا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بدر نے نہ سمجھی سے نور کی طرف دیکھا۔ بدر زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیبل چیک کرو، مجھے ٹام اینڈ جیری دیکھنا ہے۔ نور نے ضد ہوتے ہوئے دوبارہ کہا۔ بک؟ کسے بک کرنا ہے؟ بدر کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میرا کام نہیں کرنا تو رہنے دو، مگر یہ ڈرامے بند کرو۔ نور کہتی ہوئی جانے لگی کہ بدر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اب پتہ چلا دوسروں کو تنگ کرنا آسان مگر خود برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ تب جب آپ جلدی میں ہو۔ بدر نے نور کو اپنے سامنے کرتے جتلایا۔ میں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ نور کے جواب پہ بدر کلائی چھوڑتا اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ رہا۔ ہٹو آگے سے، نور نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے بذات خود کیبل بند کی ہے تاکہ تم ٹام اینڈ جیری نہ دیکھ سکو۔ بدر کے انکشاف پہ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر کیوں؟ نور نے چیختے ہوئے پوچھا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے، اور کیوں؟ بدر نے کندھے اچکائے۔ تم نے میرے ساتھ پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ نور نے انگلی اٹھاتے وارننگ دی۔ تم نے بڑی اچھی کی تھی اس دن ابا کے سامنے میری، بدر نے یاد دلایا۔ او اچھا، تو یہ بات ہے، نور نے آئی برو اچکاتے کہا۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ میں سمجھتا تھا تمہارا سسٹم تھوڑا ہلا ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں تھوڑی سپیس دے دیتا تھا، مگر اب میں جان گیا ہوں تمہارے سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تم سب گھر والوں میں عام طور پہ اور صرف مجھ میں خاص طور پہ وائرس منتقل کر رہی ہو۔ بدر کے منہ سے وائرس سن کے نور چیخ پڑی۔ وائرس؟ میں کیوں وائرس منتقل کروں گی اور کس چیز کے؟ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بدر کا سر توڑ دے، اپنی ہمدردی اور محبت کے۔ بدر کے جواب پہ نور کے تاثرات ایک دم بدلے، جسے بدر نے خوب انجوائے کیا۔ دیکھ لو، تم سب کو میرے عیب بتاتی ہو، مگر میں نے تو ایسے نہیں کیا۔
میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی کزن سمجھا ہے. تو شہر میں گنواتا پھرا عیب ہمارے، ہم نے تو تیرا نقص اچھالا نہیں کوئی. بدر کہتا ہوا حیران پریشان نور کو چھوڑ کر چل دیا. رمشا، رمشا! گھر میں داخل ہوتے ہی راضی نے اونچی آواز میں پکارا. کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کیوں اسے آوازیں دے رہے ہو؟ تمہاری پھپھو نے سنا تو ناراض ہوں گی. اور اس لڑکی کی اب کیسی طبیعت ہے؟ بانو بیگم نے راضی کی آواز سنتے ہی کچن سے باہر آتے پوچھا. اسے کرنٹ کیسے لگا تھا؟ راضی نے پلٹتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا. مجھے نہیں پتا، میں تو کچن میں تھی. اچانک اس کی چیخ سن کے باہر آئی. بانو بیگم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا. اسے کرنٹ لگا نہیں تھا بلکہ لگایا گیا تھا. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں. کس نے اسے مین بورڈ میں تار لگانے کا حسین مشورہ دیا تھا؟ راضی نے قریب پڑی چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا. یعنی اس نے تمہیں پڑھا کے بھیجا ہے، اب تم ماں سے بحث کرو گے؟ بانو بیگم نے باہر آتی گڑیا کی طرف دیکھا. میں کسی سے بحث نہیں کر رہا، میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کے اس کی جان خطرے میں کیوں ڈالی گئی. اگر وہ مر جاتی تو ہم سب پہ کیس بن سکتا تھا. اب کی بار راضی نے نرمی سے ماں کی طرف دیکھا. وہ واشنگ مشین کی تار اندر نہیں لگ رہی تھی تو رمشا نے کہا تھا کہ باہر لگا لیتے ہیں. بانو بیگم نے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا. اماں اسے نہیں معلوم تھا، لیکن آپ تو جانتی تھی نا کہ اس سوئچ میں ڈائریکٹ کرنٹ ہے، وہ مر بھی سکتی تھی. راضی دکھ سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، خاص طور پہ جب وہ تم سے بات کرتی ہے. راضی کے جاتے قدم بانو بیگم کی بات پہ رکے. اماں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ راضی کے ساتھ ساتھ گڑیا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا. آپ نے کب مجھے اس سے باتیں کرتے دیکھا؟ راضی نے گلہ کیا. اماں اگر باتیں کرتے بھی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ گڑیا نے فوراً دفاع کیا، جبکہ راضی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا. وہ چھٹانک بھر کی لڑکی میرے سامنے میرے بیٹے پہ ڈورے ڈال رہی ہے اور تم کہتی ہو کہ خیر ہے. بانو بیگم نے غصے سے گڑیا کی طرف دیکھا جو حقیقت معلوم ہونے کی وجہ سے مسکرا رہی تھی. معلوم کرو کیا بنا اس کا؟ ناجو بابا نے صبح ہوتے ہی پہلی کال شانی کو کی. بابا ابھی تو میں اٹھا ہوں، ناشتہ بھی نہیں کیا. آپ کچھ وقت دیں، میں راضی سے بات کرتا ہوں. شانی نے بستر پہ لیٹے لیٹے جواب دیا. ہڈ حرام، یہاں میری جان پہ بنی ہے اور تجھے سونے کی فکر پڑی ہے. فون کر اسے اور مجھے جلدی سے اچھی خبر سنا. ناجو بابا نے غصے سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا. پھر کچھ یاد آنے پہ دوبارہ کال ملائی. شانی جو سونے کا سوچ رہا تھا ایک دم اسکرین پہ ناجو بابا کا نمبر دیکھ کے اٹھ بیٹھا. وہ جو اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی وہ کہاں ہے؟ شانی نے ناجو بابا کی بات سنتے پاؤں چارپائی سے نیچے اتارے. وہ غائب ہو گئی ہے، شانی نے سرسری سا جواب دیا. نیند پوری نہ ہونے کا غم چہرے سے آیا تھا. کیا بکواس کر رہا ہے؟ رات کو زیادہ پی لی تھی کیا؟ ناجو بابا دھاڑے. بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں گیا تھا مگر وہ لوگ ملے ہی نہیں تو میں کیا کرتا؟ شانی بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا. شانی تو بالکل بیکار ہوتا جا رہا ہے. راضی یہ کام کر دے پھر اسے ڈیرے پہ رکھوں گا. ناجو بابا بڑبڑاتے ہوئے کال کاٹ گئے. ہائے، اتنے مزے کا خواب دیکھ رہا تھا، ستیہ ناس کر دیا. شانی نے راضی کا نمبر ملاتے برآمدے کا رخ کیا جہاں سے استبل میں نوکر گھوڑوں کی آؤ بھگت کرتے دکھائی دے رہے تھے. خود تو شادی کر کے بیٹھ گیا اور ہمیں شادی کے خواب بھی نہیں دیکھنے دیتا. شانی کی ناراض سی آواز اسپیکر سے ابھری. راضی جو رمشا کی تلاش میں اوپر آیا تھا اس کی بات پہ ہنس پڑا. یہ کون ہنسا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہیں تو ڈاکٹرز نے مسکرانے سے بھی منع کر رکھا ہے. شانی کی حیرانگی پہ راضی رمشا کے کمرے کے بجائے اوپر چھت کی طرف چل دیا. لگتا ہے ناجو بابا نے صبح صبح اٹھا دیا تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے، ورنہ تو اچھا بھلا سلجھا ہوا انسان ہے. راضی نے لفظ انسان پہ زور دیا. بنتا ہے، تیرے کو کنفرم بنتا ہے، مگر سالے ناجو بابا نے پوچھا ہے کہ تو ابھی رنڈوا ہوا کہ نہیں، یا ہم اپنی بچی کو بیوہ کر دیں.
شانی کی بات پہ راضی کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ کیا بتاؤں یار، راضی نے ماتھا مسلتے جواب دیا۔ سیدھی طرح جواب دے، وہ زندہ ہے یا نہیں؟ شانی چلتا چلتا استبل میں داخل ہو گیا۔ زندہ ہے، راضی نے جیب سے سگریٹ نکال کے سلگایا۔ ناجو بابا کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شانی نے گھوڑے کی پیٹھ تھپکی۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، راضی نے دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ راضی، تو ٹھیک نہیں کر رہا، میری مان تو جلد از جلد قصہ تمام کر دے، اسے دودھ میں زہر ملا دے، اس قصے کو جتنا لمبا کرے گا اتنا تو پھنستا جائے گا۔ میری ایک بات دماغ میں بٹھا لے، اس لڑکی کے نصیب میں قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، تیرے ہاتھ سے نہیں تو میرے۔ شانی نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ شانی، راضی نے چیختے ہوئے سگریٹ نیچے پھینکی۔ حقیقت سے نظریں نہ چرا اور جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو ختم کر دے، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ شانی کی وارننگ پہ راضی نے کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں بدر کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہیں کسی نے ہمارے بچے پہ کچھ کر تو نہیں دیا۔ فائزہ بیگم نے انتہائی پریشانی سے یوسف صاحب کی طرف دیکھا جو ان کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ آپ کو میری ہر بات مذاق لگتی ہے جبکہ میں بالکل سنجیدہ ہوں، ایک ہی تو ہماری اولاد ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ فائزہ بیگم کے چہرے سے پریشانی صاف واضح تھی۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے پریشان ہو جاتی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہارے بیٹے پہ کسی نے کچھ نہیں کیا، الٹا مجھے تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کسی کو کچھ نہ کر دے، جیسا اس کا دوست ہے یہ بھی ویسا ہوتا جا رہا ہے، فارغ بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یوسف صاحب کی بات پہ فائزہ بیگم نے ناراض نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں آپ ہر وقت بدر سے خائف رہتے ہیں، مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، بیٹے سے بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی اس سے دوستانہ انداز میں بات نہیں کرتے۔ فائزہ بیگم افسوس سے سر ہلاتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اندر داخل ہوتے بدر سے ٹکرا گئی۔ تم کیا عورتوں کی طرح باہر کھڑے ہو کے ہماری باتیں سن رہے تھے؟ فائزہ بیگم نے اپنا سر مسلتے ہوئے غصے سے کہا۔ ماما، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی باتیں سننے کا، میں تو ابا سے کوئی بات کرنے آیا تھا کہ آپ نے میرا ناک توڑ دیا۔ بدر ناک سہلاتا اندر داخل ہوا جبکہ اس کی بات سن کے فائزہ بیگم نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ برخوردار جب سے پیدا ہوئے ہو، میرا خیال ہے آج پہلی بار زندگی میں خیال آیا ہے باپ سے بات کرنے کا۔ یوسف صاحب نے طنز کرتے ہوئے اخبار بند کر کے سائیڈ پہ رکھا۔ ابا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے سگے باپ ہیں، مگر پتہ نہیں آپ کو میں اپنی سگی اولاد کیوں نہیں لگتا، ہر وقت طنز کرتے رہتے۔ بدر نے خلاف معمول قدر ناراضگی سے کہتے ہوئے نیچے پڑے کشن کو پاؤں مار کے اپنے قریب کیا۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، میرے پاس تمہاری ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی جس زمانے میں تم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہسپتالوں میں بچے تبدیل اور چوری ہونا عام بات تھی۔ یوسف صاحب نے فوراً حساب برابر کیا۔ ابا، میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ میں نور سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بدر نے بغیر لگی لپٹی کے بات شروع کی تو فائزہ بیگم جو کمرے سے باہر جانے کی نیت سے کھڑی تھیں فوراً پلٹی۔ شادی تو تمہیں ہر حال میں نور کے ساتھ ہی کرنی ہوگی، مگر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بتا دو کیا شرط ہے، حالانکہ شرط رکھنے کا حق نور کا بنتا ہے۔ یوسف صاحب نے اینک اتارتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے شادی کے بعد یورپ بھیجیں گے، میں پاکستان میں نہیں رہوں گا، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ بدر نے یوسف صاحب کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ اگر تم اپنے دوست کی وجہ سے اندر نہ گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں باہر بھیج دوں گا۔ یوسف صاحب نے کہتے ہوئے دوبارہ اپنی اینک لگا لی۔ چند لمحے بدر باپ کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے اٹھ کے نکل گیا، جبکہ فائزہ بیگم ہکا بکا دروازے میں کھڑی تھی۔ اس سے اچانک کیا ہوا؟ فائزہ بیگم دل میں سوچتی اس کے پیچھے چل دیں۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ بدر نے اپنی بات کے آخر میں انتہائی خوشی سے نور کی طرف دیکھا۔ ایک دم بکواس،
نہ کسی کام کا۔ نور منہ بناتی دوبارہ گھاس پہ چلنے لگی۔ آج کل اس کا بہت ٹرینڈ ہے، یقین مانو یہ آئیڈیا ایک دم کام کرے گا۔ بدر نے نور کے پیچھے جاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اگر چچا جان نے سن لیا تو تمہارا آئیڈیا کام کرے یا نہ کرے یہ تو پتہ نہیں، مگر تم کسی کام کرنے جوگے نہیں رہو گے۔ نور نے ارد گرد لہراتے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرے ابا کو سچے خواب نہیں آتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، تم جا کے جاسوسی کر دو۔ بدر نے نور کے برابر لان میں ٹہلتے ہوئے جواب دیا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تم اچھی خاصی گفتگو کر رہے تھے، پھر تمہیں ایک دم چچا جان کی جرابوں کا خیال کیسے آ گیا؟ نور نے رک کے بدر کی طرف دیکھا۔ نور بی بی، تم نے جتنا مجھے بیوقوف بنانا تھا بنا لیا۔ میں اب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارے اس دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب تم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو تم یہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیتی ہو، لہٰذا میرے سامنے آئندہ یہ ایکٹنگ مت کرنا، سمجھی؟ بدر نے انگلی سے نور کی کن پٹی کو چھوا، جس پہ نور اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کوئی فارسی نہیں بولی، تم اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بدر نے نور کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں، خدا کی بندی سنبھال آنکھیں۔ میں نے آج پہلی بار غور کیا ہے نور، تمہاری آنکھیں تو بہت پیاری ہیں۔ بدر کے اچانک ایسا بولنے پہ نور نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ تم اب اتنے کمینے ہو گئے کہ میرے ساتھ بھی فلرٹ کرو گے؟ نور نے بدر کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں فلرٹ نہیں کر رہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ نور، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ بدر نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ نور نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے تفتیشی انداز میں بدر کی طرف دیکھا۔ مجھے صحیح سے یاد تو نہیں ہے، مگر میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہیں اپنے گھر میں پایا ہے، اور مجھے لگتا ہے جب میری آنکھیں بند ہوں گی تب بھی تم میرے ہی گھر میں پائی جاؤ گی۔ بدر نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا۔ بدر، وہ جو تمہارا اکلوتا دوست ہے وہ کس چیز کا نشہ کرتا ہے؟ نور کا سوال اتنا اچانک تھا کہ بدر نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بدر کو تعجب ہوا۔ کیونکہ تم بھی نشہ کرنے لگے ہو۔ اوٹ پٹانگ باتیں تو تم بچپن سے ہی کرتے تھے، مگر اب تو بہکی بہکی بھی کرنے لگے ہو۔ میں یہ بات ابھی جا کے چچا جان کو بتاتی ہوں۔ نور دھمکی دینے کے انداز میں واپس مڑی، جبکہ ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے بدر چیخ پڑا، نور، ابا سے کچھ مت کہنا پلیز، میری بات تو سنو۔ بدر نے تیزی سے نور کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ تم نے آخر یہ کیوں کیا؟ مجھے بس اس کا جواب چاہیے۔ راضی کے سوال پہ برتن دھوتی رمشا کے ہاتھ سے پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ میں نے؟ رمشا نے سنبھلتے ہوئے جواب دینا چاہا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ راضی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو راضی، وہ ایک غیر لڑکی ہے اور میں تمہاری کزن، ہمیں یوں کسی کے لیے آپس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ رمشا نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ غیر کسی، راضی لفظ دہراتا ہوا مسکرایا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پتہ ہے تمہارا کیا انجام تھا؟ سیدھا جیل جاتی۔ راضی کندھا جھاڑتا سیدھا ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ وہ ایک حادثہ تھا، کسی کو بھی برسات کے موسم میں کرنٹ لگ سکتا ہے۔ رمشا نے اپنا دفاع کیا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں لگا؟ اسے ہی کیوں لگا؟ راضی 2 قدم آگے آیا۔ اچھا، تو تمہاری یہ خواہش تھی کہ اس کے بجائے مجھے کرنٹ لگتا اور میں مر جاتی؟ رمشا کی آنکھوں میں عجیب بے یقینی اور لہجے میں دکھ تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ راضی نے رمشا کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ سمیٹا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ رمشا، اس لڑکی سے فاصلے پہ رہو، مجھے بہت برا لگتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ راضی پیار سے کہتا، رمشا کا گرا دوپٹہ اس کے کندھے پہ سیدھا کرتا پلٹا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، وہ گڑیا کی سہیلی کم اور تمہاری زیادہ ہے۔ رمشا کی بات پہ راضی جاتے جاتے پلٹا۔ میں نے تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا،
تمہاری مرضی ہے، تم جو مرضی سمجھو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری اور تمہاری دوستی خراب ہو۔ ہم کزنز تھے، کزن ہیں اور کزن ہی رہیں گے۔ راضی اپنے جملے پہ زور دیتا باہر نکل گیا۔ اچھا، تو بالآخر اپنی کزن سے شادی کے لیے راضی ہو گیا، بہت مبارک ہو۔ راضی کی مبارک پہ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ اب اندازہ ہوا کہ ان چاہی شادی کی مبارکباد کیسے دی اور وصول کی جاتی ہے۔ یاد کر، تو نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی۔ راضی کی یاد دہانی پہ بدر مسکرا بھی نہ سکا۔ پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی کزنز سے شادی کے لیے مرے جاتے ہیں، جن کی کزنز بہت پیاری، لائق اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ بدر نے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ارد گرد آتے جاتے لوگوں کی طرف حسرت سے دیکھا۔ مسٹر بدر، اگر آپ بدر سے دربدر نہیں ہونا چاہتے تو چپ چاپ اپنی کزن سے شادی کریں اور عیش کی زندگی گزاریں۔ اتنی ناشکری جیب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ راضی نے بدر کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلایا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، بندہ شادی کے بعد پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہم دونوں دوستوں کو ہی دیکھ لو، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، عجیب مسائل میں الجھ گئے۔ بدر نے راضی کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے وہ مر گئی۔ ویسے وہ ہے کدھر؟ ابھی تک ہسپتال میں ہی ہے یا تو گھر لے گیا؟ بدر کو اچانک نور کا خیال آیا تو سیدھا ہو کے پوچھنے لگا۔ میں نے ناجو بابا کے کہنے پہ اسے سرداروں کی حویلی چھوڑ دیا ہے۔ راضی کا اطمینان قابل دید تھا، جبکہ اس کے جواب پہ بدر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ عجیب بے وقوف انسان ہے تو۔ وہ جگہ ہے ایسی جہاں ہانی کو چھوڑا جا سکتا؟ تیری تو مت ماری گئی ہے۔ بدر نے پریشانی سے راضی کی طرف دیکھا۔ ناجو بابا کو لگتا ہے کہ میں ان کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے خود ہی اس چیز کا بندوبست کر لیا۔ راضی نے جوس کا ڈبہ پھینکتے ہوئے ہاتھ جھاڑے۔ یار، مجھے تو ہانی کے لیے بہت دکھ لگ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ کرنا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اتنے دنوں میں تجھے اس سے محبت ہو گئی ہوگی اور اب تو اسے مرنے نہیں دے گا، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ بدر نے بونٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ ایک ہی تو نہیں، یہاں سب کا اندازہ یہی ہے کہ مجھے اس سے اتنے دنوں میں محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے مرنے نہیں دے رہا۔ مگر بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ راضی نے بدر کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے کہا۔ کیا بات ہے؟ بدر نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ناجو بابا اگر اس لڑکی کا اتنا پیچھا کر رہے ہیں تو مطلب کہ اس لڑکی میں کچھ خاص ہے، اور میں اب وہ خاص جاننا چاہتا ہوں۔ راضی نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مطلب؟ بدر نے ناسمجھی سے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ مطلب یہ کہ ہم آج رات دونوں جہلم جا رہے ہیں، راضی نے اطلاع دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم نہیں مسٹر، صرف آپ۔ گاڑی روک، میں نے نیچے اترنا ہے۔ بدر نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ میرا ابا مجھے پہلے ہی گھر میں ہر وقت تیرے نام کے تانے دیتا رہتا ہے، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ تو آج نکل جائے گی۔ بدر نے بھرپور احتجاج کیا۔ جو دوست کا ساتھ نہیں دیتے وہ کتے بغیرت ہوتے۔ راضی نے بغیر بریک لگائے کہا۔ اطلاع کا شکریہ۔ بدر نے تشکر بھری نظروں سے راضی کو دیکھا تو راضی کا بے ساختہ کہا گاڑی میں گونجا۔ کیسی ہو؟ کتنے دنوں بعد اس کی آواز سنائی دی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح مختصر جواب ملا۔ پھر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ دونوں ہی الفاظ کے تانے بانے بننے میں لگے تھے کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، کیا ایک دوسرے سے پوچھیں اور کیا نہ پوچھیں۔ میں جہلم میں ہوں، راضی نے انتظار کے بعد خود ہی بتایا۔ پتہ تھا وہ نہیں پوچھے گی۔ اچھا؟ ہانی کے جواب پہ راضی کو حیرت ہوئی۔ وہ خاموش طبع تھی مگر اتنی بھی نہیں جتنی وہ اسے لگی۔ ہانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ راضی کو فکر ہوئی۔ یہاں کسی کو فرق پڑتا ہے میرے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے سے؟ ہانی کا جواب تلخی بھرا تھا۔ کیا مطلب؟ راضی نے جانتے بوجھتے ہوئے وجہ پوچھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلب یہ مسٹر رازیان
تم سے شادی کے بعد میرے اندر جینے کی امنگ جاگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم تھوڑے بدتمیز، بدلحاظ اور سخت مزاج ہو، مگر تمہارے ساتھ زندگی کم از کم ڈیرے سے اچھی گزرے گی۔ مجھے بھی ایک فیملی مل جائے گی جس میں ماں، بہن، بھائی اور مختلف رشتے ہوں گے۔ میں رشتوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ جب تم گڑیا سے لڑتے یا اس کے نخرے اٹھاتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تمہاری امی کیسے تمہارے صدقے واری جاتی تھیں۔ میں نے تنہا اس کمرے میں جو دن گزارے ہیں وہ میں ہی جانتی ہوں، مگر ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا سوچا تھا۔ اپنی فیملی اپنی ہی ہوتی ہے۔ تمہاری فیملی نے مجھے اپنانا یا پیار کیا خاک کرنا تھا، وہ تو مجھے مارنے پہ تلی ہوئی تھی۔ تمہاری امی اور کزن جانتی تھی کہ تار شارٹ ہے، پھر بھی مجھے تار لگانے کا کہا۔ کیا میری جگہ تم یا گڑیا ہوتے تو وہ ایسا کہتی؟ نہیں نا۔ ہانی نم آواز میں ہنسی تو راضی کو دکھ ہوا۔ یہ میرے ساتھ جو بھی ہوا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا۔ اگر تم مجھے اپنا لیتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، سب کو تمہارا ڈر ہوتا۔ خیر، ہانی نے گالوں پہ بہتے آنسو صاف کیے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی، نہ وعدہ کیا۔ میں نے تو یہ سوچ کر ناجو بابا کی بات مان لی تھی کہ تم اس طرح سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میرے گھر والوں سے تمہیں تکلیف پہنچی جس کا مجھے دکھ بھی ہے اور میں تم سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں تمہارے لیے تلاش کروں۔ میں بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرنا، یہ تمہارا حق ہے۔ راضی کی بات پہ ہانی مسکرائی۔ جہاں اتنی مہربانی کر رہے ہیں وہاں لڑکا بھی خود ہی تلاش کر دے۔ میں کہاں تلاش کروں گی؟ اگر میں اتنی قابل ہوتی تو اپنے نہ تلاش کر لیتی۔ ہانی کے طنز کو راضی نے بخوبی محسوس کیا۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور تمہیں بھی اس حویلی سے سیدھا ڈیرے پہ پہنچا دیتا ہوں۔ راضی کے جواب پہ ہانی تڑپ گئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ہانی کے جواب پہ راضی نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ہانیہ بی بی، میرا تمہارے ساتھ نہ کبھی کوئی چکر تھا اور نہ ہے، اس لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کرو۔ تم مجھے جذباتی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ اپنا خیال رکھو، اور حویلی میں کوئی مسئلہ ہو تو کال کر دینا جیسے اس دن کی تھی۔ راضی کہتا ہوا فون بند کر گیا، جبکہ ہانی نے آنکھیں بند کرتے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ویسے میٹنگ کے لیے تم دونوں کو اس سے اچھی جگہ نہیں ملی تھی۔ بدر نے استبل میں نظر گھماتے ہوئے شانی اور راضی کی طرف دیکھا، جو دونوں مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں پہ صرف گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، لہٰذا آپ پر کوئی چیز عاشق نہیں ہوگی۔ شانی کے جواب پہ راضی نے ہنستے ہوئے سگریٹ کی ڈبی سامنے پڑے ہوئے چھوٹے سے لکڑی کی میز سے اٹھائی۔ پتہ نہیں راضی کے سارے دوست ہی مسخرے کیوں ہوتے ہیں۔ بدر نے بغیر سوچے سمجھے جملہ ادا کیا تو راضی نے بدر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جس پہ شانی نے کہا لگایا، شانی میں نے تجھے جو کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کو گھیر کے ڈیرے پہ لا، مگر ناجو بابا کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ راضی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے شانی کی طرف دیکھا۔ مجھے تیرا کام کرنے میں نہ تو کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی دقت، مگر تو اچھے سے سوچ لے، اگر پکڑا گیا تو میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ شانی کا جواب بدر کو بہت برا لگا۔ میں نے سوچ لیا ہے، بغیر سوچے سمجھے میں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا سوائے تم دونوں کو دوست بنانے کے۔ راضی نے کہتے ہوئے ہوا میں دھواں چھوڑا تو بدر تلملا اٹھا۔ یہ تو زیادتی ہے، تو نے اس کمینے کے ساتھ مجھے بھی ملا دیا۔ میں نے کب تیرے ساتھ غداری کی ہے؟ ابا کی گالیاں کھائی ہیں، جوتے کھائے ہیں، اور اب تیری وجہ سے در بدر بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ جب آج رات میں گھر نہیں پہنچوں گا تو ابا مجھے گھر سے نکالنے کا اعلان کر دیں گے۔ ان کے لیے تو میں بالکل فالتو سامان کی طرح ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں۔ بدر ایک دم کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، راضی کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ یہ شہر کے پڑھے لکھے لڑکوں کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ شانی نے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل دکھ تجھے کس بات کا ہے، گھر سے بے گھر ہونے کا یا شانی کا یا صرف گھوڑوں کا؟ راضی کی بات پہ شانی نے ایک بار پھر بھرپور کہا لگایا، تو مجھے یہاں اپنے ساتھ ذلیل کرنے لایا تھا؟ بدر نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے غصے سے کہا تو راضی نے آدھ جلی سگریٹ نیچے پھینکی۔ تیری زبان آج کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، کتنی بار کہا اسے کنٹرول میں رکھا کر؟ راضی نے اٹھتے ہوئے ایک مکہ شانی کو رسید کیا اور بدر کے پیچھے چل دیا، جو تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے، مجھے اسٹیشن چھوڑ گیا۔ بدر نے اپنے پیچھے راضی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یہ جو تیرے اندر کبھی کبھی لڑکیوں والی روح آ جاتی ہے نا، یہ مجھے بہت بری لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ پھلانا، ناراض ہو جانا، جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے راضی کرنا نہیں آتا۔ راضی نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ اس جنگلی کو تو اپنا دوست کہتا ہے جو مشکل پڑنے پہ تیرا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ بدر نے استبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو راضی مسکرا دیا۔ تو شانی کو نہیں جانتا، مگر میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس کی بات کا کیا مطلب تھا۔ راضی نے اپنے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا۔ چل اندر بیٹھ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ہم شانی کی مدد کے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ شانی یہاں کے لوگوں سے بخوبی واقف ہے۔ کچھ نہ کچھ ہانی کے آباء و اجداد کا پتہ چل جائے تو یہ راز بھی کھل جائے گا کہ ناجو بابا اسے مارنا کیوں چاہتے ہیں۔ تجھے اس سے ہمدردی ہے نا تو ساتھ دے، راضی نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ تو یہاں بیٹھ کے پلاننگ کر اور وہ وہاں حویلی میں اسے مار دے گا۔ بدر نے غصے سے منہ پھیرا۔ لگتا ہے مسٹر بدر کہ آپ نے اپنے دوست کو بہت ہلکا لے لیا ہے۔ مجھے یہاں بیٹھ کے بھی وہاں کی پوری خبر ہے، وہ بالکل خیریت سے ہے، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، سمجھا؟ میری آج بھی اس سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل خیریت سے ہے۔ راضی نے بدر کے کندھے پہ مصنوعی گرد جھاڑی۔ رہی بات کہ تیرا باپ تجھے میرے نام کے تانے دیتا ہے، تو یہ تو پکی یاری ہونے کی نشانی ہے۔ دوستی اور محبت میں تانے تو ملتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے خیریت سے تیرے گھر چھوڑ آؤں گا۔ بے فکر رہے، تو میرے ہوتے ہوئے در بدر نہیں ہوگا، صرف بدر ہی رہے گا۔ راضی نے مسکراتے ہوئے بدر کے کندھے پہ بازو پھیلایا۔ کچھ دوست انتہائی ذلیل، کمینے، لعنتی، بغیرت اور منحوس ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہمیشہ مسائل رہتے ہیں، مگر کیا کریں، ایسے دوستوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ بدر نے کہتے ہوئے راضی کا ہاتھ پیچھے کیا تو راضی مسکرا دیا۔ میں صرف ایک شرط پہ تیرے ساتھ اندر جاؤں گا کہ اس شانی کو بول دے میرے منہ نہ لگے۔ بدر کی بات پہ راضی دبا دبا سا مسکرایا مگر سر ہلانے لگا۔ راضی تو، اس سے پہلے کہ بدر اسے مارتا، راضی کا موبائل بجنے لگا۔ آپ کا لاڈلا آج پھر گھر سے غائب ہے۔ یوسف صاحب نے ڈنر کرتے ہوئے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فائزہ بیگم نے سامنے بیٹھی نور کی طرف دیکھا، جیسے اس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم نے بتایا ہے۔ اس میں کسی کے بتانے اور پوچھنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ گھر میں خاموشی ہے، سکون ہے، تو مطلب آپ کا برخوردار گھر پہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو اس گھر میں عجیب ہو رہا ہوتا ہے۔ یوسف صاحب کے جواب پہ نور نیچے منہ کر کے ہنسنے لگی، جبکہ فائزہ بیگم نے کھانا چھوڑ کر یوسف صاحب کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ مجھے یہ گھر بدر کے بغیر کھانے کو دوڑتا ہے، وہ گھر پہ نہ ہو تو میرا دل اداس رہتا ہے، مگر پتہ نہیں آپ کیسے باپ ہیں کہ بدر آنکھوں سے اوجھل ہو تو آپ سکون میں رہتے ہیں۔ فائزہ بیگم حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ بیگم آپ تو بہت ہی سیریس ہو گئی، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ یوسف صاحب نے فائزہ بیگم کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے بات بدلی، جبکہ نور کو بھی حیرت ہوئی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ فائزہ بیگم ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا، آپ نے چچی کو ناراض کر دیا ہے، بری بات ہے، ہر وقت بدر کو ایسے مت کہا کریں۔ نور نے بھی کھانا چھوڑتے ہوئے یوسف صاحب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ نور بیٹا، تم اپنا کھانا آرام سے کھاؤ اور ان کی فکر نہ کرو، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ یوسف صاحب نے اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے کرسی چھوڑی۔ نور نے یوسف صاحب کے جاتے ہی بدر کو کال ملائی۔ بدر،
تم کہاں ہو؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ تم جانتے ہو نا چچا کو کتنا غصہ آتا ہے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی نور نے بےتابی سے پوچھا۔ استبل میں ہوں، بدر نے اطمینان سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہاں کیا کر رہے ہو؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ بس ویسے ہی، دل میں خیال آیا کہ ایک رات استبل میں بھی گزاری جائے۔ جانوروں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے، ان کو بھی ہمارے پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے، بدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بدر سچ سچ بتاؤ تم کہاں ہو؟ نور نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ راضی کے گھوڑے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ مجھے اپنے ساتھ جہلم لے کے آیا۔ بدر کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بہانہ بنائے۔ تو تم کیا گھوڑوں کے ڈاکٹر ہو؟ سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تم بتائے بغیر جہلم گئے کیوں؟ نور نے فوراً بات کاٹی۔ نور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ اور ابا نے غصہ تو نہیں کیا؟ بدر نے آہستہ سے پوچھا۔ اب تم مذاق کر رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری غیر حاضری پہ چچا جان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، لیکن فی الحال تمہاری وجہ سے دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے۔ نور نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ یعنی کافی لمبا چوڑا لیکچر سننے کو ملے گا۔ بدر نے مایوسی سے اپنے ارد گرد موجود گھوڑوں کو دیکھا۔ اگر تم سچ بتا دو کہ جہلم کیوں گئے ہو تو میں تمہیں بچا سکتی ہوں، نور نے فوراً آفر دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یار، اس کے گھوڑے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم جانتی تو ہو وہ گھوڑوں کا کتنا شوقین ہے اور اپنے گھوڑوں سے کتنا پیار کرتا ہے، بس اسی لیے میں اس کے ساتھ آ گیا، بدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ہم سمجھدار بھی اتنے ہیں کہ ان کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے دیوانے بھی اتنے ہیں کہ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں صبح سویرے یا آدھی رات کو مت آنا، ورنہ ساری رات گیٹ پہ لٹکے رہو گے، میں کھولنے نہیں آؤں گی، نور نے کہتے ہوئے کال بند کی، جبکہ بدر مسکرانے لگا۔ بابا جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا بتا دیں، ورنہ جتنا آپ ہل رہے ہیں اتنا ہم آپ کو ہلا دیں گے۔ شانی کی بات پہ کرم دین نے اپنے سوکھے لبوں پہ زبان پھیری۔ راضی پتر، میں ناجو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کرم دین نے پھر انکار کیا۔ ہم نے تو ناجو کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ناجو بابا کے پاس کہاں سے اور کب آئی۔ راضی نے کرم دین کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، دیکھ راضی پتر، تو میرے پاس نہ بیٹھ، مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے۔ کرم دین نے ڈرتے ہوئے راضی سے فاصلہ بنایا تو شانی اور بدر بے ساختہ ہنس دیے۔ بابا ابھی تک تو میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے آپ کو ڈر لگے، لیکن اگر آپ نے میرے سوالوں کا سیدھا اور صاف جواب نہ دیا تو پھر آپ ڈرنے کے قابل بھی نہیں بچیں گے۔ راضی کہتا ہوا ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو تم کیوں میری آخرت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اگر ذرا بھی ناجو کو بھنک پڑ گئی تو وہ میری ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ کرم دین نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بے چارگی سے کہا، آپ کو لگتا ہے ہم سرمے سے کم پہ اکتفا کریں گے؟ شانی کی بات پہ پہلی بار بدر مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، مگر ناجو کو خبر نہ ہو۔ کرم دین نے بالآخر ہار مانتے ہوئے اقرار کیا، جس پہ راضی نے پہلی بار شانی کی طرف مسکرا کے دیکھا تو وہ سر ہلاتا آگے بڑھا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے، ہم تو یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے منہ سے پھسل جائے تو پھر آپ بھی اس دنیا سے پھسل جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کا کیا مطلب ہے؟ شانی نے نرمی سے کرم بابا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات پہ زور دیا۔ جی شانی پتر، میں سمجھ گیا ہوں۔ کرم بابا نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ چلیں پھر بتانا شروع کریں کہ یہ لڑکی کہاں سے اور کیسے ناجو بابا کے پاس آئی۔ راضی نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کرم دین کے قریب کی۔ پتر، ناجو کے پاس کچھ بھینسیں تھیں جو اس کی ماں جہیز میں لائی تھی۔ اس کا باپ ایک غریب انسان تھا۔ اب اس عورت کی قسمت تھی یا ناجو کی، مگر جو بھی تھا لوگ ان سے دودھ خریدنے لگے۔
دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے علاقے میں دودھ والے مشہور ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں بھی دودھ دینا شروع کر دیا۔ کرم دین نے سانس لیتے ہوئے کہا، بابا فارغ وقت میں سانس لے لیجئے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ کی سانس لینے کے چکر میں میرا ضرور سانس نکل جائے گا۔ بدر نے گھڑی کی طرف نظر ماری جہاں دوبارہ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آج رات بھی اگر وہ گھر نہ پہنچا تو اس کے ابا اس کا کیا حشر کریں گے، یہ سوچ کے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ راضی، یہ تیرا دوست کیسا لڑکیوں کی طرح ڈر رہا ہے، کبھی رات گھر سے باہر نہیں گزاری؟ شانی نے منہ بناتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے کرم دین کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ رات گھر سے باہر گزاری ہے، مگر استبل میں کل میری پہلی رات تھی۔ بدر نے فوراً شانی کو جتایا، ہمارے ہاں مہمان خانے صرف انسانوں کے لیے ہیں، شکر کرو کہ استبل میں گھوڑوں نے تمہاری موجودگی پہ احتجاج نہیں کیا، ورنہ رات گلی میں گزارنی پڑتی جہاں کتے گھوم رہے ہیں، اور وہ شہری کتے نہیں ہیں جن کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کاٹنے سے 14 ٹیکے کنفرم لگتے ہیں۔ شانی نے جتلایا۔ راضی تو دیکھ رہا ہے؟ بدر نے چڑھتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا۔ تم دونوں فی الحال کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں 1122 کو فون کر دیتا ہوں، ایمرجنسی کی صورت میں وہ پہنچ جائے گی۔ شانی کے پاس تو پسٹل ہے، تم مجھ سے لے لو۔ راضی نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا، جبکہ اس کے تاثرات انتہائی پتھریلے تھے، جس پہ دونوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کرم دین، میرا سگریٹ ختم ہونے سے پہلے تمہاری سٹوری ختم ہو جانی چاہیے۔ راضی نے کرم دین کی طرف دیکھتے ہوئے پاکٹ میں سے سگریٹ نکالا۔ بس پتر، ہمارے محلے میں کہیں سے ایک عورت آئی، اچھے خاصے گھرانے کی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، مگر ناجو ان کے گھر دودھ دینے جاتا تھا۔ تھوڑے ہی وقت میں ناجو ان کے گھر زیادہ جانے لگا، پھر پتہ نہیں ان دونوں نے خفیہ شادی کی یا ویسے ہی۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش کے بعد وہ عورت کچھ بیمار رہنے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناجو نے شاید اسے کچھ۔ کرم دین نے نظریں چرائیں۔ بابا، ہم تینوں میں سے کوئی بھی 16 سال کی لڑکی نہیں ہے جو آپ یوں شرما رہے ہیں۔ سیدھی طرح کہیں نا کہ ناجو نے اس لڑکی کو کوئی دوائی شوائی دی تاکہ وہ مر آ جائے اور اس کی ساری دولت ناجو کے ہاتھ لگ جائے۔ بدر نے معاملے کو آسان کیا تو راضی نے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے مسکرا کے شانی کی طرف دیکھا۔ ارے واہ، تم اتنے بھی پپو بچے نہیں ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ شانی نے فوراً داد دیتی نظروں سے بدر کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا، تو یوں وہ بچی جو ناجو بابا کے ہاتھ لگی، اس حساب سے تو وہ ناجو بابا کی بیٹی ہوئی نا؟ شانی نے تصدیق کے لیے کرم دین کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلانے لگا۔ عورت نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنی بچی کے نام کر دی تھی، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میری بچی کو کچھ ہو جائے تو ناجو سے پوچھا جائے۔ کرم دین نے بات مکمل کی تو راضی سگریٹ زمین پہ پھینکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ ہم نے آپ کو ادھر بلوایا تھا تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا سرما کسی کو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ملے گا۔ شانی نے وارننگ دیتے ہوئے بابا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر بچی کے نام ساری جائیداد ہے اور مرنے کی صورت میں ناجو بابا پہ الزام بھی آ سکتا ہے تو وہ بچی کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بدر نے فوراً راضی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ فی الحال تو اپنے فائدے کی فکر کر اور جلدی سے باہر آ جا، میں جیپ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تیرا باپ تجھے در بدر کر دے مسٹر بدر۔ راضی کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شانی نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ بدر کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، امید ہے آپ میرے استبل کو پھر شرف میزبانی بخشیں گے۔ شافی نے مسافے کے لیے بدر کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ مگر مجھے آپ سے مل کے صرف دکھ ہی ہوا ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ دوبارہ آپ کی شکل نہ دیکھوں۔ بدر ہاتھ جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شانی نے اس کے پیچھے بھرپور کہا لگایا۔ آئٹم مزے کا ہے اور دلچسپ بھی،
شانی نے ہلتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ کر تبصرہ کیا، جہاں سے کچھ دیر پہلے بدر گزرا تھا۔